میں کوفہ میں جا رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے، ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ حسین کے چچا، دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں۔ 3 حیثیتیں عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، بھاگے ہوئے آئے، حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی، فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے۔ فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ، حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ۔ اب حسین تانا اور بینا آدمی، 59 سال کے پختہ عمر کے انسان، گرم و سرد جشیلا، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مت جاؤ۔ حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سلے میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا۔ جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں۔ حسین اس کے باوجود چل نکلے۔ اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا۔ صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے۔ کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے، ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے تھے۔ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا۔ لوگوں کو حسین کا انتظار تھا، انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے، سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا۔ جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو۔ انہوں نے سمجھا حسین آیا۔ جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے۔ ان کو تو پتا نہیں کون آیا۔ گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس، ان کے ساتھی پاس، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو، صرف 18 سپاہی بات، اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے، وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، پلٹ جاؤ۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، 18 سپاہی، اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں، بندوقیں اور سٹین گنے اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے، بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی
دونوں کے پاس تلواریں. لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا, پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا. آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے, پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کریں, ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی 32,000 جوان, 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے. کہاں پکڑ لاؤ, اس گورنر کو اس کی پوٹیاں اڑا دو, پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے. مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے, جاؤ الارشاد شیخ مفید کی, اعلام المراد تبرسی کی, الفصول المہمہ ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے, کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. پردیس, اجنبی, تنہا, غریب الوطن, کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جائیں, پتہ ہی نہیں راستہ کیوں ہے. اب بھاگا, راستہ بھی. اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے, تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ, کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے, دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا, اپنے کیواڑ بند کر لیے. دوسرے دروازے پہ دستک دی, اس نے دیکھا, پھر کیواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے, پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں. تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے. کوئی بنا دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے ڈال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز کاروانوں تک پہنچی. ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی, دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ میں کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے, آج زخمی پایا پانی پانی چلا رہا ہے. کوئی منہ میں پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں. جلدی سے اندر گئی, روئی کا پہا لیا, منہ سے خون صاف کیا, پانی کے چھینٹے دیے. مسلم ابن عقیل کو ہوش آیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑھیا مجھ کو پناہ نہ دو, فاطمہ کے بیٹے کو پیغام پہنچا دو کہ کوفے نہ آئے, ان سے بڑی بے وفا شے کوئی نہیں ہے. کوئی ان کو جا کے کہہ دے, روک دے حسین کو, میرے ساتھ جو ہو چکا. حسین پلٹ جا رہے. جن شیعوں نے اس کے باپ سے وفا نہیں کی تھی, اس کے بھائی سے وفا نہیں کی تھی, آج اس سے بھی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں. بڑھیا نے جلدی سے دروازہ اندر لے گئی, پانی پلایا, کھٹکا ہوا, بیٹا جاگ اٹھا, کہہ رہا ماں یہ اندر کھٹپٹ کیا ہو رہی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ ڈرے ہوئے تھے نا کہ کہیں تھوڑا گروپ آ جائے. یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مشکل بنا دیا ہے اس قوم کو ہمارے حکمرانوں نے, نشہ پلا پلا کے, ان کی خودی کو مار مار کے, ان کی آزادی کو چھین چھین کے,
ان کو بزدل بنا دیا. سارا شہر بھرا ہوا 40 لاکھ آدمیوں کا. ایک ہتھوڑے والا آ گیا ہے. سارے شہر والے اس طرح گھسے ہوئے جس طرح چوہے بل میں گھسے ہوتے ہیں. ماری ہے غیرت. دو لوگوں نے سن لو. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں بحر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن. اپنے بھی ہے ناراض اور بیگانے بھی ناخوش ہو جائے. اس قوم کی حمیت و غیرت کو دو قسم کے حکمرانوں نے کچلا ہے. ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے اپنے اقتدار کی بساط بچانے کے لیے ان کی غیرت کو مارا. ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے ہر ایرے گہرے موقع پہ مردہ پرستی کو رواج دے کے یہ تاثر دیا کہ ہم مردوں سے ڈرنے والی اور مردوں کو پوجنے والی قوم ہے, اور مردوں کو پوجنے والے کبھی زندوں کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں. مردوں کے پجاری. یہ وزیر غسل دے رہا ہے. اس وزیر کا چہرہ دیکھو کس طرح ٹوٹا ہوا گیا ہوتا ہے. کہتے ہیں بڑا شریف ہے. اس کے نام کا حصہ شریف ہے. میں نے کہا اگر اس کے نام کی وجہ سے اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہو تو بابرہ شریف نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہو تو بابرہ شریف نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کے نام کا حصہ بھی تو شریف ہے. شرم نہیں آتی. یہ وزیر ہے. ان مردہ پرستوں نے زندوں کی مدد کیا کر. زندوں کے کام 10 من ہر کے گلاب سے ایک قبر کو غسل دیا ہے. پی جاؤ اس سر کے گلاب کو تاکہ تمہاری رہی صحیح غیرت بھی مر جائے. یہ حالت ہے ہمارے وزیروں کی. یہ حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی. ان حکمرانوں کے دور میں اگر رعایا ہتھوڑوں سے نہیں ڈرے گی تو اور کس سے ڈرے گی؟ ڈرنا ہی چاہیے. اس بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو اندر جگہ دی. بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز سنی. پوچھا اماں کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں. اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے. اس نے کہا تیرا بہن ہے. بڑھیا چھپاتی ہے. بیٹا انکار کرتا ہے, اصرار کرتا ہے. اگر دروازہ کھولا دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھا ہے. بڑھیا کی آنکھوں میں ہنس آ گیا. کہنے لگی وہ ظالمو کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے, آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو. خدا کا خوف کرو. یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا. کوئی ظلم نہ کرو. اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں, یہ تو انسان ہے. میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت کی سار. ہاتھ چومے پاک چومے. کہا ہمارے تو بھانگ سے آپ اٹھے. ہمارے گھر میں نارائن آ گئے, ہمارے گھر میں دیوتا آ گئے. ماں بیچاری دھوکا کھا گئی. اس نے کہا ہاں کسی کو بتلا نہیں. کہا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں, آج رسول کے نواسے کا ہر کارا ہمارے گھر آیا ہے. کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں, آج رسول کے نواسے کا ہر کارا ہمارے گھر آیا ہے. ماں بڑی خوش ہوئی, آج تہجد پڑھنے لگا ہے. کہتے ہیں ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل. اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا. ماں نے دروازہ کھولا, وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا. عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا. ان کی حالت میں حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے. قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے. چند منزل فاصلہ طے کیا. حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں. پلٹنے کا ارادہ کیا. جاؤ کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کر. حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا. مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے. ہمارا بھائی بنا ہے, ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں. فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا. چلا قافلہ قلبے میں. اب جتنی تلواریں ہیں
وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں. لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے آج یزید یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں. اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے. 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا. حسین نے نظر اٹھائی, دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں, سارے کوفے کے لوگ. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. حسین نے پوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی, ایک ایک کا نام لیا. تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے. فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا, غلطی ہو گئی تھی. کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے, مجھے میرے خلاف لڑنے کے لیے تو نہ آتے. ایک ایک کا نام لیا, پھر بات پڑی, کہا اپنے سردار کو بلاؤ. اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا, کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں. مجھ کو واپس پلٹ جانے دو. مجھ کو واپس دو. سنا بات؟ کہا مجھ کو واپس, میں مکے واپس چلا جاتا ہوں, مجھ کو چھوڑ دو. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو, کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا. میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعرض نہیں کرتا, بارڈر پہ چلے جاتا ہوں. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات, کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو, جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے, اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. اب بولو, کچھ ہی بولتے ہیں. حسین لڑنے کے لیے تیار. کہنے کہتا کشتوں کے پشتے لگا دیے. اس مسجد کی چھت سے بھی اونچی لاشیں لگے. لاشیں گئی کہاں؟ کہ فرشتے اٹھا کے لے گئے. آئے کہاں سے؟ دیکھا کو خدا کا خوف کرو. حسین کی شہادت اس لیے شہادت کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. حسین کو مجبور کیا گیا. حسین نے 3 منصفانہ شرائط پیش, انصاف کی شرط. واپس پلٹ جاتا ہوں, بارڈر پہ چلے جاتا ہوں, یا یزید کے پاس لے چلو, اس سے گفتگو ہوگی, جو فیصلہ ہوگا مجھے. وہ تو شاہ پرست کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ پرست بیڑا گرک کرتے ہیں. بادشاہ سے زیادہ بادشاہ. ضیاء الحق کتنے بیان نہیں دیتا جتنے چمچے بیان دیتے ہیں. کہتے ہیں اسلام کا پاور ٹوٹ جائے گا ضیاء الحق چلا گیا تو. ہم نے کہا ضیاء الحق نہ ہو گیا, منجی کا سیرو ہو گیا, یہ اگر نہیں رہے گا تو پاور ٹوٹ جائے گا. کوئی خدا کا خوف کرو. اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پرانند مریدا نمی پرانند, کہ پیر تو بیچارہ بیٹھنے کہتے ہیں, مرید بیٹھنے نہیں دیتے. اڑ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اب جناب حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ پرست زیادہ, انہوں نے کہا نہیں ہم تو بیعت کر کے جانے دیں گے. لڑائی ہوئی, 11 بجے کے قریب جنگ ہوئی, 1:30 بجے کے قریب جنگ ختم ہو. اور یہ بھی اس لیے ہوئی کہ عربوں کا رواج یہ تھا ایک ایک کر کے پہلے لڑتے تھے, ایک ایک کر کے. سارے حسین کے ساتھی شہید ہوئے, باقی ایک بچا مردوں میں تھے, جس کا نام کیا تھا؟ زین العابدین. اب ذرا یہاں رک کے ایک مسئلہ اور سن. ذاکر کربلا کے شہیدوں کا نام لیتا ہے, سنتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلاں شہید ہوا, فلاں شہید ہوا, فلاں ہوئے. کون
کہتا ہے اون شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، عرفہ ابن اوسیہ شہید ہوئے، اور تمیمی مارا گیا فلان. اور میں نے پوچھا، اور تم بھی یاد کر لو مسئلہ، تم بھی کبھی پوچھنا ذاکر کو. میں نے کہا ساروں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور دوسروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ جعفر طیار کے بیٹے مارے گئے، عقیل کے بیٹے مارے گئے، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے مارے گئے، اوسیہ کا بیٹا مارا گیا. اور یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ علی کا بھی کوئی بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بتلا؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ ساری دنیا میں ایک کتاب، دعویٰ سن لو، ساری دنیا میں ایک کتاب، ساری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو. دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا ہو اور علی کے بیٹوں کا نام نہ لکھا گیا. علی ہر ایک کا نام لیتا ہے، علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کہ کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا ہے حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے، حسین کی حمایت کرتے ہوئے، حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا. نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ابو بکر عمر عثمان کے نام آئے گے سننے والے کہیں گے ان سے تو دشمنی تھی، علی نے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا، کس کے نام پہ نام رکھتے؟ اب بولو کس کے نام پر؟ دوستوں کے بیٹوں کے نام. پوچھے گا، روتا ہوا ہوش میں آ جائے گا یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا، یہ عمر، یہ عثمان، پھر سب کا نام لیتے ہو، حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا کے جو شہید ہوئے ان میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا. سب کے نام لیتے ہو، اصغر اکبر یہ تم نے نام رکھ لے. جاؤ کسی پرانی معتبر کتاب میں اصغر اکبر کا نام دکھاؤ. جانتے ہو نام کیوں رکھے؟ چھپانے کے لیے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا، حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا، حسین کا جو دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا. اگر یہ تکرار ہوگی ابو بکر ابن علی، ابو بکر ابن حسن،